الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ غضب الرب، كما قال عليه السلام. معزز سامعین کرام، رمضان المبارک کی 27ویں اس تاریخ میں دو تین متفرق باتیں آپ حضرات سے عرض کرنی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ویسے بھی اعمال کا ذوق بہت کم ہے، لیکن پھر بھی اگر کچھ ماحول مل جاتا ہے تو اس ماحول کی وجہ سے کچھ نہ کچھ اعمال کر لیتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں گے کہ اگر مسجد میں اجتماعی اعتکاف کا عمل ہو تو اس میں سے اکثر لوگ اعمال میں لگے دکھائی دیں گے ماحول کی وجہ سے، کہ سب تلاوت کر رہے ہیں، سب ذکر کر رہے ہیں، سب کتابی تعلیم میں مصروف ہیں، سب تصحیح قرآن میں لگے ہوئے ہیں، کوئی تسبیح میں ہے، ماحول کی وجہ سے لگتے ہیں۔ تو ویسے ہی ہماری زندگی میں اعمال کا ذوق کم ہے، کچھ نہ کچھ اعمال کر لیتے ہیں تو ماحول کی وجہ سے کر لیتے ہیں۔ لیکن اس دفعہ ایسا ہوا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کو وہ اجتماعی دینی اعمال کا ماحول نہیں مل سکا۔ تو اب ظاہر ہے کہ پہلے ہی ذوق کم، پھر ماحول میسر نہیں، تو یقیناً اعمال میں بے حد کوتاہیاں، رمضان کی قدردانی میں بے حد کمی، اس کا احساس اپنے اندرون میں رکھتے ہوئے جتنا رمضان گزر گیا اس میں ہونے والی کوتاہیوں سے معافی تلافی، اور یہ جو آگے 2-3 دن کا وقت باقی رہ گیا اس کی قدردانی کی کوشش۔ ایک کام تو یہ کرنا چاہیے۔ دوسری چیز اس موقع پر یہ عرض کرنی ہے کہ چونکہ رمضان میں ایک روزوں کا عمل ہوتا ہے اور سرکش شیاطین بھی بند ہوتے ہیں، تو عام طور پر لوگوں میں بھلائی اور اچھائی کی طرف رجحان اور رخ ہو جاتا ہے۔
یوں کہہ لیجئے کہ کچھ رمضان میں سیدھے ہو جاتے ہیں، تب کسی اچھائی کو اپنانا اور اختیار کرنا بہت اچھا ہے، لیکن اس اچھائی کو مستقل اختیار کیے رہنا اور جمے رہنا، یہ عمل کو بہت ہی شاندار بناتا ہے۔ اسی لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جن برائیوں کو ہم نے چھوڑا، جن اچھائیوں کو ہم نے اپنایا، جن نیکیوں کو ہم اختیار کرتے رہے اور جن نیک اعمال کو ہم اپناتے رہے، اس کے اوپر جمے رہنے کا اور استقامت کا، اور غیر رمضان میں بھی اس کے اہتمام کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بہترین عمل وہ ہے جس کے اوپر ہمیشگی اختیار کی جاتی ہے۔ تیسری بات اس موقع پر یہ عرض کرنی ہے کہ جیسے نماز ایک اللہ کا حق ہے، روزہ اللہ کا حق ہے کہ نماز کے ذریعے سے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، روزے کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایسے ہی ایک حق ہمارے ذمے بندوں سے متعلق بھی ہے، اور وہ ہے اپنی استطاعت، اپنی طاقت، اپنی صلاحیت، اپنی حیثیت کے حساب سے اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا، مدد کرنا، محتاجوں کا تعاون کرنا، یتیم اور بے سہارا لوگوں کے لیے سہارا بننا، صدقات اور خیرات کا اہتمام کرنا، اس کی طرف بھرپور توجہ دیں، اور موجودہ حالات خاص طور سے اس کا کچھ زیادہ ہی تقاضا اپنے اندرون میں رکھتے ہیں۔ اس کے لیے اسلام کے احکام میں ایک حکم زکوٰۃ کا ہے اور ایک حکم صدقہ فطر کا ہے اور ایک حکم صدقات نافلہ کا ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے سے اپنے مال میں سے جو اللہ نے دیا ہے 40واں حصہ اس کا غریبوں کے لیے نکالنا۔ ہر مسلمان کو اپنی طرف سے اپنے بچوں کی طرف سے نماز عید سے پہلے صدقہ فطر کا ادا کرنا۔ زکوٰۃ میں تو آدمی صرف اپنا مال کا 40واں حصہ نکالتا ہے، صدقہ فطر میں اپنا صدقہ فطر بھی نکالنا ہے، اپنے بچوں کا بھی، بالخصوص چھوٹے بچوں کا جو بالغ نہیں ہوئے، بچوں بچیوں۔ جب آپ سے کہا جائے کہ آپ کے کتنے بچے ہیں تو ایسی صورت میں آپ بچوں بچیوں دونوں کا حساب کر کے بولتے 5 ہے 7 ہے، لیکن یہ مال کے معاملے میں اگر یہ بولے کہ صدقہ فطر اپنے بچوں کی طرف سے ادا کرنا ہے تو خود ہی بچیوں کو نکال دیتے، اس لیے کہ خرچے کا مسئلہ ہے۔ بچوں اور بچیوں سب کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے،
اب آپ روزہ رہے ہوں یا کسی وجہ سے نہ رہے ہوں، اس سے کوئی بحث نہیں ہے، صدقہ فطر ادا کرنا ہے نماز عید سے پہلے۔ اب عیدگاہ جانے سے پہلے تو نہیں بول رہا ہوں میں، نماز عید سے پہلے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ لیکن نماز عید تو اپنے گھر میں بھی اپن پڑھیں گے، بشرطے کہ 4 آدمی ہو 5 آدمی ہو گھر میں، تو ایسی صورت میں وہاں نماز عید ادا کی جا سکتی ہے۔ اور ہر گھر میں ایک آدمی تو ایسا رہنا جو نماز پڑھا سکنا، اور نماز کے بعد میں خطبہ پڑھ سکنا، اور خطبہ بھی بہت آسان ہے، اس کا بنیادی رکن ہے اللہ کی تعریف، شہادتین کا اقرار، بس اتنا تو ہر مسلمان کر ہی سکتا۔ سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیے تو خطبہ ادا ہوتا، چونکہ 2 خطبے ہوتے ہیں اور 2 خطبوں میں مسنون ہے کہ صاحب فلاں پہلے خطبے میں یہ ہو کہ اللہ کی تعریف ہو، حضور پر درود ہو، شہادتین کا اقرار ہو، احکام سے متعلق کچھ آیات و احادیث کا انتخاب ہو، اور دوسرے خطبے میں انہی چیزوں کے ساتھ ساتھ ترضی ہو، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا خاص انداز سے تذکرہ ہو، جس میں بالخصوص خلفائے اربعہ کا تذکرہ ہو۔ پھر اس کے بعد میں حضرات حسنین کا، حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا کا، اس کا تذکرہ ہو۔ بہت عرصہ پہلے، میں سمجھتا ہوں 30-35 سال 40 سال سے پہلے، 40 سال پہلے، ایک صاحب نے ہمارا خطبہ جمعہ سن کے کہا کہ صاحب اس میں خاص نظریے کے شاید حامل آدمی تھے وہ، اس میں شیعیت کی بو آتی ہے، اس میں حضرت فاطمہ کا تذکرہ ہے، حضرت حسنین کا تذکرہ ہے، حضرت عباس کا تذکرہ ہے، حضرت حمزہ کا تذکرہ ہے۔ وہ اس زمانے میں انہوں نے پوچھا، میں نے کہا کہ بھائی اگر اس میں شیعیت کی بو ہوتی تو خلیفہ رابع کا ہی تذکرہ ہوتا، خلفائے ثلاثہ کا نہیں ہوتا، اس واسطے کہ جب تک کہ ان کے پاس میں ان سے تبرہ نہ ہو جی، اس وقت تک شیعیت ان کی صحیح مانی ہی نہیں جاتی۔ لا ولا الا ببرا ان کا قاعدہ ہے، جب تک کہ ان لوگوں سے بیزاری ظاہر نہ کی جائے اس وقت تک ان کا تعلق حضرت علی سے، اہل بیت سے صحیح سمجھا ہی نہیں جاتا، پکا شیعی بن نہیں سکتا ہوں۔ اگر اس میں ایسا ہوتا تو ابو بکر کا، حضرت عمر کا تذکرہ کیسا آتا تھا؟ اس واسطے کہ وہ تو جمتی نہیں بالکل دونوں کی۔ خیر مجھے اختلافی چیزوں کے مذاکرے کی عام طور پر عادت نہیں ہے، مگر ایک بات یاد آئی تو سنایا میں کہ شاید یہ خطبے کی ترتیب جو ہمارے علماء حق نے قائم فرمائی، اس میں یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرات شیخین کی حمایت میں حضرات اہل بیت اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے، ان کی صاحبزادی، ان کے حضرات حسنین نواز رسول
کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی عظمت اہمیت کم ہو جائے یا ان سے صرف نظر کر لیا جائے، اور ان کی حمایت میں، ان کی تائید میں، جس کو اہل بیت کہتے ہیں، جس میں حالانکہ ازواج مطہرات بھی داخل ہیں، مگر کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی حمایت میں حضرات شیخین اور خلفاء ثلاثہ وغیرہ کی اہمیت و عظمت کم ہو جائے۔ ہمارا مسلک تو ہر معاملے میں اعتدال کا مسلک ہے، راہ اوسط اختیار کرنے کا ہے۔ اس کی بنا پر شاید ہمارے علماء حق نے خطبہ ایسا بنایا کہ جس میں دونوں کے مراتب کی رعایت رکھی، توازن قائم رکھا۔ ادھر خلفاء کا بھی تذکرہ کیا اور ادھر آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی کیا، اور پھر اس کے بعد میں تمام صحابہ کرام کا اور ان کے متبعین کا سب کا تذکرہ اجمالی حیثیت سے کیا جاتا ہے۔ وارض اللہم عن سائر البدریین والمہاجرین واصحابہم واتباعہم اجمعین الی یوم الدین۔ سب کے حق میں ترضی کی گئی، اللہ کے راضی ہونے کی دعا پر مشتمل جملہ کہا گیا، اسے کہتے ہیں ترضی۔ تو یہ جو ساری چیزیں تو ایک مخصوص مصلحت کے خاطر بنائی گئی، ورنہ خطبہ حمد و صلات اور شہادتین پر مشتمل ہے، بس الحمدللہ کہنے سے بھی خطبہ ادا ہو جاتا۔ تو عید کی نماز گھر میں ہر آدمی کم از کم اس لائق رہنا چاہیے کہ 2 رکعت نماز ادا کر لے، جس میں زائد 6 تکبیریں ڈھنگ سے کہہ لے۔ پہلی رکعت میں قرأت سے پہلے 3 تکبیریں کہے، دوسری رکعت میں قرأت کے بعد 3 تکبیریں کہے، اس کے بعد میں رکوع کرے اور عدد برابر رکھے۔ تو نماز عید سے پہلے صدقہ فطر، یہ بولنا چاہ رہا ہوں میں، اس لیے کہ اب نماز تو گھر میں بھی ہو سکتی ہے۔ اب وہ گھر میں بھی ہو سکتی ہے کا جملہ یہ لمبے چوڑے دیگر چیزوں کی طرف جانے کا ذریعہ بن گیا۔ صدقہ فطر دینا اپنے بچوں کا کتنا دینا؟ 1.25 کلو قیمت گیہوں کی، 1.25 کلو گیہوں کی قیمت دیں یا 1.25 کلو گیہوں دے دیں۔ احتیاط والی جو مقدار ہے وہ یہ ہے، اور اچھا ہے کہ قیمت دے دیں تاکہ کوئی دوسرا اپنی کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہو تو پوری کرے۔ اس واسطے کہ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ضرورت مند کی جو ضرورت ہے وہ پوری ہو۔ اسی لیے ایک بات کہتا ہوں میں کہ ہم دیکھتے ہیں جگہ جگہ کہ مساجد کے ائمہ کو لوگ عیدین کے موقع پہ، مسجد کی کسی تقریب کے موقع پر یا رمضان وغیرہ میں خصوصیت کے ساتھ میں سالانہ خدام مساجد کی خدمت کے طور پر کچھ وہ کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، تو میں دیکھتا رہتا ہوں کہ صاحب ایک آدمی آیا رومال اڑایا، دوسرا آیا انہیں بھی رومال اڑایا، تیسرا آیا انہیں بھی رومال اڑایا۔ تو ان رومالوں کا کیا کریں گے؟ جو دیکھو آ رہا رومال ڈال دے رہا اس کے۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ شاید اس کو زمین کے اوپر دیکھنا اچھا نہیں دکھ رہا،
کفن کا انتظام کرنا بول کے ایک کے اوپر ایک رومالہ ڈالتے چلے جا رہے ہیں بس۔ ارے بھائی اس کی ضرورت کو پورا کرنا، اسی لیے فرمایا گیا ہے خیر الہدایا النقود، ہدیوں میں سب سے بہتر ہدیہ نقدی ہے، نقدی، کہ اس کی کیا ضرورت ہے وہ اس سے منگا لے گا۔ اب جو آیا اگر رومال لایا تو حافظ صاحب کیا کریں گے اسے؟ اسی کی ضرورت تو پوری نہیں ہوگی، اور انہیں حافظ ہے بیچارہ باہر جا کے دکان لوگوں کو بول بھی نہیں سکتا میرے پاس 4-5 رومال ہے خرید لو بھائی بول کے۔ سمجھداری کے ساتھ کسی کام کو انجام دینا چاہیے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی نصیر احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے خیر الہدایا النقود، بہترین ہدیہ نقدی ہے، یعنی اس کو سکہ دیا جائے رائج الوقت، جو اس سے اس کی جو بھی ضرورت ہے پوری کر لے گا۔ اس کو آٹا چاہیے آٹا خرید لے گا، چاول چاہیے چاول خرید لے گا، چائے کی پتی چاہیے چائے کی پتی خرید لے گا، دودھ چاہیے دودھ خرید لے گا، دوا چاہیے دوا خرید لے گا۔ اب رومال لے آ کے تو نہیں لے سکتا نا یہ سب چیزیں۔ مطلب یہ ہے کہ لوگ خدمت کی طرف متوجہ رہتے ہیں لیکن شعوری طور پر جیسے بیدار رہنا چاہیے ویسے نہیں رہتے۔ اب چونکہ میں کسی مسجد کا امام بھی نہیں ہوں، کہیں تراویح بھی نہیں پڑھاتا ہوں، اور کوئی معروف مشہور قسم کا حافظ بھی نہیں ہوں کہ جس تقریب میں حفظ کی وجہ سے جناب اس کا کوئی اہتمام کیا جاتا ہو، اس واسطے اب میں کو یہ رومالہ ملنے کا مسئلہ چونکہ وہ باقی نہیں رہا ہے، اس لیے سنایا میں حافظ صاحبین وغیرہ کو فائدہ پہنچ جائے، اس مقصد سے سننے والے لوگوں کو معلوم ہو کہ بھائی اپنے کو کیا کرنا چاہیے۔ تو صدقہ فطر ادا کرنا اپنے بچوں کا، صدقہ فطر کتنا؟ ہر فطرہ 2.25 کلو، اس میں بچے اور بڑے سب داخل ہیں ہر فطرے میں۔ ایسا نہیں ہے کہ بڑوں کا فطرہ 2.25 کلو ہے تو بچوں کا فطرہ اس کا آدھا ہے، ایسا نہیں ہے، ہر ایک کا 2.25 کلو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ اب اس کے حساب سے قیمت لگا کسی غریب گھرانے میں دے دو تاکہ وہ لوگ انتظام کر لیں۔ یہ تیسری چیز ہے، اور اس کا ایک زبردست فائدہ یہ بھی ہے کہ ہمارے روزوں وغیرہ میں جو کوتاہیاں ہوئیں، پروردگار عالم ان کوتاہیوں کا انشاءاللہ اس کے ذریعے سے تدارک فرما دیں گے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اب تھوڑی بہت چھوٹ مل گئی ہے، لیکن بہرحال پوری طریقے سے آزاد چھوٹ نہیں ہے، کچھ نہ کچھ ابھی قواعد ہیں، ضوابط ہیں، قانون ہیں، جوش میں جذبے میں عید کے عنوان سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے نوجوان حدود و قیود کو پھلانگ دے، اس کے نتیجے میں دوسروں کو موقع ملے۔ آج ہی کہیں میں نے اخبار میں دیکھا کہ کسی ہندوستانی بھائی کی پٹائی کر دی ہے کچھ لوگوں مسلمان سمجھ کے۔ تو مطلب یہ کہ لوگ چانس دیکھ رہے ہیں، موقع دیکھ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی موقع ملے تکلیف پہنچا دے۔ تو اس لیے جوش اور جذبے میں کسی کام کو نہیں کرنا ہے، آپ قوانین کی پوری رعایت کیجئے۔ مثلا کہا جا رہا ہے کہ باہر آپ بغیر ماسک کے نہ جائے، ماسک کا اہتمام کیجئے۔
اور یہ بھی سنا جتنے ملک منہ پہ کپڑا لگانے کو، نقاب ڈالنے کو کی مخالفت کر رہے تھے، وہ پورے ملک کا منہ پہ نقاب لگا لیے گئے۔ عورتوں کے واسطے نہیں ہونا بول کے بولے تھے وہ لوگ، ہاں بولے تو عورتوں کو نہیں ہونا بولتے، مردوں کو بھی لگا لینا پڑے گا بول کے حالات بن گئے تھے۔ تو یہ تیسری چیز ہے جس کی طرف آپ کی توجہ دلائی گئی، اور ہماری گفتگو جس موضوع پر چل رہی وہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ حالات جو آپ کے نبی ہونے، رسول ہونے، انتہائی برگزیدہ شخصیت ہونے، پورے عالم میں ایک ممتاز حیثیت کی حامل شخصیت ہونے کو بتلاتی ہے۔ اور یہ تذکرہ برادران وطن کو سامنے رکھ کر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کے سامنے ایسی بات رکھی جائے کہ ان باتوں پر غور و فکر اس مبارک ترین شخصیت کو تسلیم کرنے کی طرف ان کو مائل کرے، متوجہ کرے۔ چنانچہ وہ 2-3 مذاکروں سے آپ سن رہے ہیں کہ جو کلام نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ کلام کسی مخلوق کا کلام نہیں ہو سکتا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے منتخب بندے ہیں، جن پر اللہ کے پاس سے پیغام آتا ہے۔ سورہ کوثر اتری، لے جا کے بیت اللہ پہ لٹکا دیا گیا، تو پرانے جو قصیدے تھے، جن قصیدوں پر، جن اشعار کے مجموعوں پر وہاں کے شعراء کو اعتراض تھا، وہ آ کے قصیدے اتار لے کے چلے گئے۔ اس واسطے کہ قاعدہ یہ تھا کہ اس کے مجموعے اشعار سے اعلیٰ اور اونچا کوئی قصیدہ یا کوئی عبارت لا کر لکھ دی جاتی تو اس سے جو کمتر ہوتے تھے وہ نکال لے کے چلے جاتے تھے۔ تو سورہ کوثر لے آ کے لٹکائی گئی تو پورے قصیدے اتار لے کے چلے گئے، اور کون کی جاتے جاتے لکھ دیا نیچے، انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ لکھا ہوا تھا۔ تو اس کے نیچے لکھ کے گیا کہ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی آدمی کا کلام نہیں ہو سکتا۔ ہم لوگ چونکہ عربی جانتے نہیں ہیں، اس لیے اس کی جامعیت کا اندازہ نہیں ہے، اس کی حسن ترتیب کا اندازہ نہیں ہے، اس کی معنویت کا اندازہ نہیں ہے، اس کی فصاحت، اس کی بلاغت کا اندازہ نہیں ہے، جس قدر عظیم الشان وہ کلام ہے۔ اور یہ کلام ایسے شخص سے جس نے پڑھا نہیں، لکھا نہیں، کسی کے سامنے بیٹھ کر شرف تلمذ نہیں حاصل کیا مخلوقات میں سے، وہ شخص کی زبان سے ایسا کلام، ظاہر ہے کہ یہ تو اللہ کی جانب سے اتارا ہوا ہی کلام ہو سکتا ہے، جو دلیل ہے آپ کے پیغمبر ہونے کی۔ اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم کی ہر سورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور نبوت کی دلیل ہے، ہر سورت۔ تو جیسے آپ کا کلام لاسانی ہے، ایسے ہی آپ کا کام بھی عجیب و غریب ہے۔ جو انقلاب اور جو تغیر دنیا میں آیا، آپ کی شخصیت کے ذریعے سے جو آیا، پوری تاریخ انسانی میں ویسا تغیر اور تبدل نہیں آیا۔
شخصیت اپنے کارناموں کے اعتبار سے اس قدر اونچی ہوئی کہ پوری دنیا کے لوگوں پر ریسرچ کرنے کے بعد سب سے ممتاز شخصیت اگر کسی کو قرار دیا گیا تو وہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا گیا۔ تو ان کا کام بھی بتاتا ہے کہ وہ اللہ جل شانہ کے وہ مخصوص بندے تھے جنہیں رہبری کے مقصد سے اللہ جل شانہ نے بھیجا، اور ان کے سب سے اعلیٰ اور اونچے ہونے کا تذکرہ اپنے کر لیں، یہ اتنا تعجب کی بات نہیں رہتی، غیر کرے، غیر لوگ مانتے ہیں اس بات کو کہ اتنی بڑی شخصیت روئے زمین پر کبھی نہیں آئی۔ ایسا عظیم الشان کارنامہ جو آپ نے انجام دیا کہ صالح ترین انقلاب آیا بغیر قتل و خون کے، اتنا بڑا تغیر آ گیا اور خوریزی نہیں ہوئی۔ سارے عالم میں انوکھا کارنامہ آپ کا، سارے عالم میں انوکھا کارنامہ آپ کا مختصر مدت میں لائے، مختصر مدت میں لائے، سارے عالم میں صالح انقلاب، یہ مضمون ہے اس کا، سب سے بہتر انقلاب، مختصر مدت میں لائے سب سے بہتر انقلاب، بالکل متغیر ہو گئے حالات۔ انسان اپنی بنائی ہوئی چیزوں ہی کی پرستش کرتے تھے، نبی علیہ السلام نے بتایا کہ تم اپنی بنائی ہوئی چیز کو اپنا معبود کیسے مانتے ہو؟ بنایا تم نے، پھر اسے اپنا معبود بنا لیا۔ خوب سمجھایا اسے تو آپ کا کام اور پھر آپ کے معجزات، یہ آپ کے پیغمبر ہونے کی عظیم الشان دلیل، عجیب عجیب معجزات آپ کے، اور یہ معجزات بھی عالم کے مختلف چیزوں میں ظاہر ہو، پانی میں ظاہر ہوئی، آگ میں ظاہر ہوئی، پتھر میں ظاہر ہوئی، حیوان میں ظاہر ہوئی، انسان میں ظاہر ہوئی، عالم علوی میں آپ کے معجزات ظاہر ہوئے، عالم سفلی میں ظاہر ہوئے، ہر قسم کے عالم میں ظاہر ہوئے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ کسی مخلوق کا کام تو ہو نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ ایک اور عظیم الشان پہلو آپ کے نبوت اور رسالت کی تصدیق کے سلسلے میں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بہت معین اور مددگار بن سکتا ہے، وہ ہے پیارے نبی علیہ السلام کے اخلاق عظیمہ، یعنی آپ کے اخلاق خود ایک معجزانہ حیثیت رکھتے ہیں، اس قدر اونچے کہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، کہ اخلاق کے اعتبار سے آپ بڑی عظیم اخلاق رکھنے والے ہیں۔ یہ پہلو یا معجزوں والا پہلو یا آپ کے کلام والا پہلو، یعنی جو قرآن مجید کے صورت میں آپ نے بیان فرمایا، بلکہ خود احادیث مبارکہ میں جو الفاظ آپ کے ہیں اور صحیح روایات سے منقول جو احادیث ہیں،
وہ بھی اپنے اندر بڑی معجزانہ شان رکھتے ہیں. تو اس پر مختلف انداز سے گفتگو کرنے کی ضرورت معلوم ہوتی ہے تاکہ ہم برادران وطن کے سامنے اسلام کی حقانیت کو پیش کر سکیں. یہ اس لیے کہ کچھ ایسی بنیادوں پر برادران وطن پر محنت کرنی ہے کہ اتحاد اور اجتماعیت کا ایک ایسا سرا ہاتھ لگ جائے کہ جس میں مضبوطی بھی ہو، پائیداری بھی ہو. ورنہ ہر وہ چیز جو دوسرے عنوان سے اتحاد کا، اجتماعیت کا سبب بنائیں گے ہم، جب وہ مقصد فوت ہو جائے گا تو اجتماعیت، اتحاد ختم ہو جائے گا. اللہ واحد سے جوڑنا اور انسان کو حق پسند بنانا، یہی دنیا کا سب سے بڑا کام ہے. اس سے بڑا کام نہیں ہے کوئی کہ آدمی کو اللہ واحد سے جوڑ دے، آدمی کو حق پرست بنا دے. اس کی جدوجہد اور محنت کرنی ہے. ہمارا اپنا جو مقررہ وقت ہے وہ تقریباً پورا ہوا، اور حالت روزے میں اتنی دیر گفتگو کرنا بھی آپ سننے والوں کی طلب کی برکت ہے. اللہ تعالیٰ علم صحیح عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے.